بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمل النہی عند المراجعتی، تکرار کے وقت نہی کے جملے۔ ٹھیک ہے، آپ جب تکرار کرتے ہیں تو کسی کو کسی کام سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو اس کے لیے کون سے جملے استعمال ہوتے ہیں؟ لا ترفع صوتک ودعنا نقرأ۔ رفع یرفع اٹھانا یعنی بلند کرنا، اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ ودعنا نقرأ چھوڑ دو ہمیں تاکہ ہم پڑھیں۔ لا ترفع صوتک ودعنا نقرأ۔ من الذی مسک فاک عن القراءۃ۔ من اس کا معنی کون، اس یعنی ذوی العقول کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ من الذی مسک، کس نے روکا ہے۔ امسک، مسک اس کا معنی ہے روکنا۔ فاک آپ کے منہ کو، عن القراءۃ پڑھنے سے۔ فاک من الذی مسک فاک آپ کے منہ کو کس نے روکا ہے پڑھنے سے۔ لا تند عند القراءۃ یعنی لا تند اس کا معنی ہے جیسے عام طور پر حفاظ جو حفظ کرتے ہوئے جو حرکت کرتے ہیں، اپنے کمر کو ہلاتے ہیں، تو اس کمر کو یعنی مت ہلاؤ اس کو۔ اس کے لیے جو جملہ ہے مثال کے طور پر لا تند عند القراءۃ یعنی پڑھتے وقت حرکت مت کرو۔ وهل فعلی هذا یوقفک عن القراءۃ، کیا میرا یہ کام کرنا یعنی میرا یہ ہلنا یوقفک عن القراءۃ آپ کو پڑھائی سے روکتا ہے۔ اوقف یوقف ایقاف روکنا یعنی یوقفک عن القراءۃ آپ کو پڑھائی سے روکتا ہے۔ لا تکن مستمعا فقط اسمع غیرک، مستمع سننے والا یعنی سننے والا مت ہو جاؤ، بلکہ اسمع غیرک غیروں کو بھی سناؤ، اپنے علاوہ دوسروں کو بھی سناؤ۔ سأحاول المراجعة بنفسی لأسمع غیری، میں اپنے یعنی خود اپنے آپ سے دہرانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ لأسمع غیری تاکہ میں غیر کو کیا کروں، سناؤں۔ سأحاول المراجعة بنفسی یعنی بذات خود جو ہے وہ آپس سبق کو دہرا کر اس میں کوشش کرتا ہوں تاکہ میں لأسمع غیری دوسرے کو جو ہے وہ میں سناؤں۔ حاول یحاول محاولہ اس کا معنی ہے کوشش کرنا۔ لا تسرح فی فکرک ورکز، سرح یسرح یعنی گم ہو جانا فکر اور سوچ میں، اپنے فکر میں مت گم ہو جاؤ۔ ورکز اہتمام کرو، توجہ کرو۔ عفوا ہناک قضیۃ قد اشغلتنی، معاف کیجیے گا وہاں کچھ ایسا مسئلہ تھا جس نے مجھے مشغول کر دیا۔ قضیہ مسئلہ، ٹھیک ہے، قد اشغلتنی جس نے مجھے مشغول کر دیا۔ لا تضیع وقتی بکثرت الاسئلہ، زیادہ سوالات کے ساتھ میرا ٹائم ضائع مت کرو۔ لا تضیع وقتی بکثرت الاسئلہ، اس کا جواب ہے الی ہذہ الدرجۃ وقتک ثمین، اس درجے تک آپ کا ٹائم قیمتی ہے، یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہ الی ہذہ الدرجۃ وقتک قلیل ثمین، اتنے درجے تک آپ کا وقت قیمتی ہے کہ سوال کرنے سے بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ لا تتمنطق فی الشرح، تشریح کرنے میں منطق کی طرح مشکلات پیدا مت کرو۔ لا تتمنطق، تمنطق یتمنطق تمنطق تفاعل سے ہے، اس کا معنی ہے یعنی منطق کی طرح تشریح میں مشکلات پیدا کرنا، فضول کی چیزیں بولنا۔ ماذا عسانی فاعلا ان كنت لا تفهم، ماذا عسانی فاعلا میرے لیے پھر کیا ممکن ہے کہ اگر آپ نہیں سمجھتے۔ ماذا عسانی فاعلا میرے لیے کیا کام ممکن ہے اگر آپ نہیں سمجھتے۔ ساتواں جملہ ہے لا تتحلقوا جماعات فی المراجعۃ، مراجعہ کے وقت جو ہے وہ جماعت کی شکل میں حلقہ مت بناؤ۔ تحلق یتحلق تحلق حلقہ بنانا۔ اذن کیف نکون پھر ہم کیسے ہو جائیں، کیف نکون، کونوا مثنا مثنا دو دو ہو جاؤ، دو دو ہو جاؤ۔ اسی طرح آٹھواں جملہ ہے لا تجاورنی فی المراجعہ، مراجعہ کے وقت میرے پڑوس میں مت آ جاؤ، میرے پڑوسی مت بنو۔ جاور یجاور مجاورہ
پڑوسی ہو جانا، ساتھ میں بیٹھنا، پڑوس میں بیٹھنا۔ لا تجاورنی فی المراجعۃ، مراجعہ کے وقت جو ہے وہ میرا پڑوسی مت بنو۔ این اذهب اذن، پھر میں کہاں جاؤں؟ اذهب الی تلک الناحیہ، اس کونے کی طرف جاؤ۔ اذهب الی تلک الناحیہ، اس کونے کی طرف جاؤ۔ یا اخی لا تحوش علی بصوتک المزعج، حوش یحوش تحویش، اس کا معنی ہے فساد کرنا، یعنی بندہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے تو کوئی شور کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ بھول جاتا ہے، تو اس کو تحویش کہتے ہیں، تشویش میں مبتلا کرنا۔ یعنی مجھے تشویش میں مبتلا مت کرو تمہارے تنگ کرنے والے آواز سے۔ صوت آواز کو کہتے ہیں مزعج، تنگ کرنے والا، یعنی اپنی تنگ کرنے والی آواز سے مجھے تشویش میں مبتلا مت کرو۔ یا اہلی مہلا وتوضع قلیلا، اے بھائی مہلت کرو، آہستہ کرو، وتوضع قلیل، تھوڑا سا تواضع کرو، تھوڑا سا تواضع کرو، اتنا غرور مت کرو۔ افقدتنی ثوابی بتحویشک المستمر، مسلسل تمہاری تشویش نے جو ہے وہ میری عقل جو ہے وہ ضائع کر دی، گما دی۔ افقدتنی، آپ نے گما دی، ثوابی، میری سوچ اور میری اچھی فکر، بتحویشک المستمر، یعنی اپنے مسلسل تشویش کے ساتھ، مستمر مسلسل کو کہتے ہیں۔ لا بأس سأبتعد عنک، کوئی حرج نہیں، میں آپ سے دور ہو جاؤں گا۔ شوشت علی بصریخک وعویلک، آپ نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا اپنی فریاد کی وجہ سے اور اپنے رونے پیٹنے کی وجہ سے۔ صریخ فریاد کو کہتے ہیں، عویل رونا پیٹنا، واویلا کرنا، یعنی شوشت علی، مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا آپ نے اپنے جڑاؤ فریاد سے۔ اتسمی المراجعۃ صریخا وعویلا، کیا آپ مذاکرہ کرنے کو، تکرار کرنے کو جڑاؤ اور فریاد کا نام دیتے ہو؟ نفد صبری وما عدت اطیق، میرا صبر ختم ہو گیا۔ نفد صبری، میرا صبر ختم ہو گیا اور میں مزید برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وما عدت اطیق طیبھا انا ابتعد عنک لیذهب عنک ما تجد، ٹھیک ہے میں آپ سے دور ہو جاتا ہوں تاکہ آپ سے جو تشویش پاتے ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں۔ لیذهب عنک ما تجد، تاکہ چلا جائے آپ سے جو آپ محسوس کرتے ہیں۔